گھر کا ماحول خوبصورت اور خوشگوار اس وقت بنتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، شفقت کا معاملہ ہو اور اس محبت کا اظہار بھی کیا جائے۔ اور مرد کو جہاں بہت دفعہ چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو بہت دفعہ انس کا اور محبت کا ماحول بھی بنانا ہوتا ہے۔ اگر عورت یہ ماحول بناتی ہے تو خود بخود مرد کو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور پھر مرد کو توجہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ تم مجھے کھجور اور مکھن سے زیادہ محبوب ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے چھواروں اور مکھن سے زیادہ محبوب ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکھن میں شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے عائشہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار اس طرح سے بھی فرماتے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جہاں سے میں نے پیالے میں پانی پیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے، اور بعض اوقات پوچھتے کہ اے عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا تھا، اور جہاں سے میں نے گوشت کو ہڈی سے نوچا ہوتا وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی سے گوشت تناول فرماتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت تھا، اور دوسروں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ سے کہا یا کہ اے بیٹی تیرے باپ کو عائشہ سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ کہا پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، ان کے والد سے۔ تو یہ اظہار محبت تھا۔ اظہار محبت سے محبت مزید بڑھتی ہے، تعلق مزید خوشگوار ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے جب یہ بہتر ہو جاتا ہے تو بہت ساری کامیابیاں پھر ملتی ہیں۔ اولاد بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ باادب اور سمجھدار ہو جاتی ہے، بڑی جلدی سے انہیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح جتنا زیادہ عورتیں اپنے خامند کو عزت دیتی ہیں اتنی زیادہ وہ بھی لوگوں کے ہاں معزز شمار ہوتی ہیں۔ لوگ خامند کی عزت کی وجہ سے عورت کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو عورتیں اپنے خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں تو وہ خود بھی لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتی ہیں۔ تو گھر کا ماحول جو ہے وہ بنانے کی چیز ہے، بنائیں، سیکھیں، اور آپس میں انس اور محبت پیدا کرنے کے لیے کوششیں کریں، اور ایک مرتبہ جب یہ محبت والا ماحول بن جائے پھر اس کو خراب نہ کریں۔ مرد کو چاہیے وہ برداشت کر لے جب کبھی کوئی ناگواری کا واقعہ پیش آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ کو ناپسند نہیں کرتا، اگر اس کی ایک خصلت اسے بری لگتی ہے تو کوئی دوسری خصلت اسے اچھی بھی لگ جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیر لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے، اور میں تمہارے درمیان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے، خوشگوار بنائیے، تاکہ اس زندگی کی خوشگواریاں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ ہمارے پاس اور بہت سے کام ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں جن کو ہم نے طے کرنا ہے، اور زندگی کے اندر کامیابیاں حاصل کرنی ہیں۔ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا یہ کون سی بات ہے؟
اس کو ختم کریں اور اس سلسلے کو مزید آگے نہ چلنے دیں، بلکہ آپس میں محبتیں پیدا کریں اور محبت پیدا کرنے کے لیے طریقے تلاش کریں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں سمجھائیں، کس میں کیا مسئلہ ہے، کس کی کیا مجبوری ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، یہ سب ہمیں آپس میں طے بھی کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کنٹرول بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم آپس کے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ 300 مرتبہ روزانہ آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیا کیجیے، یا ودود یا رشید، یا ودود یا رشید۔ تو اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوگی اور رہنمائی ملے گی کہ ہمیں آپس میں کس طرح سے اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے۔